السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی حال ہی میں دارالعلوم دیوبند کے ایک فتوے کو لے کر بہت زیادہ واویلا مچایا گیا ہے، اور وہ فتویٰ 2009 میں غزوہ ہند کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ غزوہ ہند کے بارے میں کوئی ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں غزوہ ہند کا تذکرہ کیا گیا ہو۔ چنانچہ فتویٰ دیا گیا تھا کہ غزوہ ہند یہ نسائی شریف میں اس کے متعلق حدیث آئی ہے، اور وہ حدیث پوری ذکر کر دی تھی فتوے میں۔ فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا یہ ہے کہ سیاہ ستہ کی مشہور کتاب سنن نسائی جو ہے، اس میں امام نسائی نے مستقل باب باندھا ہے غزوۃ الہند۔ اس کے تحت وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال وعنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا ابو ہریرہ المحرر۔ تو یہ روایت کی ذکر کیا کہ غزوہ ہند ہوگا کہ اگر میں اس کو پالوں گا تو میں اس میں اپنا جان بھی خرچ کروں گا اور مال بھی خرچ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو میں افضل ترین شہید کہلاؤں گا، اور اگر میں واپس لوٹا تو میں غازی بن کر لوٹوں گا۔ تو یہ روایت امام نسائی نے نسائی شریف میں ذکر کی ہے۔ تو فتوے میں یہی ہوتا ہے کہ کسی نے اگر کوئی سوال کیا ہے تو اس پر اس چیز کو تھوپا نہیں جاتا ہے، اس کے اوپر اس چیز کو جبراً زبردستی اس کا اقرار نہیں کرایا جاتا، اس کو لاگو نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی آدمی نے اگر سوال کیا ہے تو اس کا سوال کا جواب دے دیا جاتا ہے حدیث کی روشنی میں۔ تو اس مسئلے کو لے کر اٹھایا گیا تھا۔ تو آئیے غزوہ ہند کے بارے میں جانتے ہیں کہ غزوہ ہند کب ہوگا، کیا ہے غزوہ ہند کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں چند ایک حدیث میں تقریباً 5 حدیثیں ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، حضرت ثوبان سے بھی ہے، حضرت کعب سے بھی ہے۔ تو ان روایتوں میں یہی ذکر کیا گیا ہے کہ غزوۃ الہند ہوگا، اور اس کے بارے میں یہ ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کب ہونا ہے، اس کی کوئی تحدید نہیں کی گئی۔ تو اس بارے میں علماء کرام کی مختلف رائے ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو چکا ہے، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب محمد بن قاسم ہندوستان میں آئے تھے، یہ اس سے یہی غزوہ ہند مراد ہے۔ اور اسی کو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اپنے ایک مضمون میں جو غزوہ ہند کے نام سے انہوں نے لکھا تھا، اس میں ذکر کیا تھا کہ اس میں کسی زمانے کی کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی ٹائم اس میں مینشن نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس کو یہ کہہ دینا کہ دارالعلوم دیوبند یا اور بھی تنظیم یہ کہہ رہی ہے کہ غزوہ ہند میں شریک ہونا ہے، تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمی مفتی ابوالقاسم صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہ سراسر بہتان لگایا جا رہا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے صرف مسئلہ بتلایا کہ جہاں حدیث میں آیا تھا، یہ نہیں بتلایا، اور نہ یہ دارالعلوم کہتا ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے یا غزوہ ہند میں شریک ہونا ہے، اس طرح کی کوئی بات دارالعلوم دیوبند نے ذکر نہیں کی ہے۔ تو بہرحال ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ غزوہ ہند جو ہے، یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، یہ ہو چکا ہے، اور یہ جب ہندوستان میں مسلمان آئے تھے اس وقت میں یہ غزوہ ہند ہو چکا تھا۔ اور حضرت مفتی ابراہیم صاحب دسائی یہ فرماتے ہیں کہ غزوہ ہند کے متعلق جو حدیثوں میں آیا اس میں کوئی بھی ٹائم مینشن نہیں ہے، کوئی بھی ٹائم ذکر نہیں کیا گیا ہے کب ہوگا۔ حضرت ثوبان کی حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ 2 جماعتیں ہوں گی، اور 2 جماعتوں یہ آگ سے محفوظ ہوں گی، یعنی جنت والی ہوگی۔ ایک وہ جو ہندوستان کی طرف جائے گی، اور ایک وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ تو اس میں بھی کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ واقعہ کب ہوگا اور یہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے۔ تو اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ غزوہ جو ہے ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں اس بات کو اٹھا کر کے اور لوگوں کے سامنے اس کو ذکر کر کے دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا یا اور اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، یہ افسوسناک ہے۔ اس طریقے سے ہمیں بات کو پوری سمجھنا چاہیے اور آگے اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے چند باتیں ذکر کی ہیں اور چند تحقیق ذکر کی ہیں۔ علامہ ابن کثیر یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ ہو چکا ہے، اور اسی طرح حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب انہوں نے بھی بتلایا ہے کہ یہ غزوہ ہو چکا ہے، آئندہ یہ غزوہ نہیں ہوگا، اور باقی اصل حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا۔